جو ان کے نام لیوا اور ان کی در پہ آنے والے، محبت کرنے والے، ان سے ارادت تعلق رکھنے والے، ہم کہاں ٹھہرے، ہماری کیا جگہ ہے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ اب وہ بھی سنیے، آقا علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اب یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور ابھی یہ حدیث جو ابھی سنا رہا ہوں یہ پھر متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں جو اب سنا رہا ہوں، جس میں آپ کا ذکر ہے، جس میں خدام کا ذکر ہے، جس میں وابستگان کا ذکر ہے، جس میں ارادت مندان کا ذکر ہے، جس میں محبت کرنے والوں، چاہنے والوں اور ان کے طریقہ اسوہ پہ چلنے والوں کا ذکر ہے، جنہوں نے دامن تھام رکھا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ جو اب بیان کر رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 7001، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث کتاب الایمان کے اندر۔ تو بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑا پیارا جملہ میرے آقا نے فرمایا اور صحابہ کرام اور امت سے خطاب کیا اور فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فما انتم باشد لی، اللہ پاک بیان کر رہا ہے، یہ حدیث قدسی، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے اگر کوئی تمہارا حق نہ دے رہا ہو یا تمہارا حق چھین لے تو جھگڑا کرتے ہو نا، اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہو، تکرار کرتے ہو، محنت کرتے ہو۔ فرمایا دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے تم کیا تکرار کرو گے؟ آقا نے فرمایا لوگو اپنا حق لینے کے لیے تم کیا تکرار کرو گے، جتنا تکرار میرے ولی اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے کریں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ آقا نے فرمایا فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق، ارے اپنے حق کو لینے کے لیے تم نے کیا جھگڑا کرنا ہے اور تم نے کیا تکرار کرنا ہے؟ جو تکرار میرے ولی اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے کریں گے اور میرے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، کیا تکرار ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا، حضور حدیث پاک میں حدیث قدسی، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، جب وہ دیکھیں گے کہ وہ تو بخشے گئے، ہمارا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوا، ہمیں تو حکم مل گیا جاؤ جنت میں، جنت کے وارث بنا دیے گئے، اس لیے ہو گیا کہ جنت میں جائیں، اور وہ مڑ کے دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دامن تھامنے والے، ارادت رکھنے والے، ہمارے ساتھ تعلق، ارادت، نسبت، اتباع، پیروی کرنے والے، ہمارے سچے مخلص غلام، ان میں کئی ایسے ہیں جو دوسری طرف بھیج دیے گئے، گناہوں، کچھ گناہ، کچھ کمزوریاں، خطائیں، کچھ بدعمالیاں، کوتاہیاں، انہیں دوسری طرف بھیج دیا گیا، جہنم کی طرف۔ جب ان کی نگاہ پڑے گی ان پر رک جائیں گے، اللہ فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا، جاؤ جنت میں، تاکہ تمہارے جنت میں جانے کے بعد حساب و کتاب بقایا ہو۔ یہ ان کو دیکھیں گے حساب و کتاب ہو چکا، یا کچھ حساب و کتاب ہو چکا، کچھ ابھی رہتا ہے، دیکھیں گے کہ ہم جنت میں جانے کے لیے ہمیں حکم گیا اور ہمارے کچھ لوگ ادھر بھیج دیے گئے، یہ رک جائیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم تو جنت میں نہیں جاتے۔ آقا نے فرمایا تم کیا تکرار کرو گے حق لینے کے لیے جو میرے محبوب ولی اپنے غلاموں کے لیے کریں گے؟ کہیں گے ہم نہیں جاتے، باری تعالیٰ پوچھیں گے کیوں نہیں جاتے؟ یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہماری رفاقت و سنگت اور ارادت میں رہنے والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے ہماری معیت میں،
روزے بھی رکھتے تھے، معیت میں عمل بھی کرتے تھے، لیکن یہ ادھر پڑے، یہ عمر بھر ہمارے وفادار رہے۔ اب ہماری وفا ہمیں تو اجازت نہیں دیتی کہ ان کو دوزخ میں چھوڑ کے خود جنت میں چلے جائیں، انہیں دوزخ میں چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں۔ مولا ہماری وفا اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، آقا نے فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا، اچھا یہ بات ہے جی، اذهبوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِّنْ ایمان فَأَخْرِجُوهُ۔ پھر اللہ پاک اپنے اولیاء سے فرمائے گا، ایک ایک ولی سے، جاؤ، خود جاؤ، جس کے دل میں اور سینے میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ جاؤ، ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، فاخرجوہ، جاؤ دوزخ سے نکال کے لے جاؤ، اپنے ساتھ جنت میں ڈال دو۔ حدیث کے لفظ سنیے، وہ جائیں گے انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے۔ اب جو دوزخ میں ڈال دیے گئے تو دوزخ تو جلا دیتی ہے نا، دوزخ کی آگ ہے، وہ تو جلا دیتی ہے۔ ادھر حکم ہوگا اولیاء کو کہ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے نکال کے انہیں جنت میں لے جاؤ۔ ان کو حکم دے گا باری تعالیٰ، جاؤ نکال لاؤ۔ ادھر دوزخ کو حکم پہلے دے چکا ہوگا، دوزخ کو حکم پہلے دے چکا ہوگا، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ اے دوزخ، ان کی بدعمالیاں کمزوریاں تھیں، اس کی سزا دینی تھی، لیکن خبردار، مجھے علم ہے کہ میرے ولیوں نے ان کو چھڑانا ہے اور جنت میں لے جانا ہے، لہذا خبردار ان کے چہروں کو نہ جلانا، تاکہ میرے ولیوں کو انہیں پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ اللہ دوزخ پہ حرام کر دے گا کہ ان کے چہرے نہ جلائیں۔ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، تو وہ دیکھیں گے جا کے کہ دوزخ کی آگ بعضوں کے صرف قدموں تک پہنچی، بعضوں کی پنڈلیوں تک پہنچی، اور دوزخ کی آگ کو حکم نہیں دیا کہ اوپر جسم کو جلانے کے لیے اوپر جائے، روک رکھا ہے تاکہ میرے ولی جائیں، انہیں اپنے غلاموں کو، گناہگار غلاموں کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو، لہذا حکم ہوگا وہ جائیں گے، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا۔ اب وہ جواب دیں کہنے والے کہ صرف عمل سے بات بنے گی اور نسبت اولیاء سے بات نہیں بنے گی۔ اب ان کے اعمال تو انہیں دوزخ میں لے گئے تھے، اعمال تو انہوں نے دوزخ میں گرا دیا تھا، اب بولیے دوزخ سے نکال کے جنت میں کون لے جا رہا ہے؟ عمل لے جا رہے ہیں یا ولی لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ اولیاء جن جن غلاموں کو پہچانیں گے نکال نکال کے جنت میں بھیجتے جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، ثُمَّ يَعُودُونَ، واپس آئیں گے، دیکھیں گے ابھی پھر کچھ رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا ان کی طرف دیکھ کر کہ ان کے دل میں ہے کہ باری تعالیٰ کچھ اور رہ گئے ہیں، جن کے اندر دینار بھر ایمان نہیں تھا، ذرا کم تھا۔ حکم ہوگا اذهبوا، دوبارہ جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینَارٍ فَأَخْرِجُوهُ، جن کے دلوں میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے ان کو بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ، تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ وہ ولی جائیں گے، پھر پہچان کر آدھے دینار کے برابر بھی ایمان کسی کا ہوگا، ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ ثم لفظ حدیث سے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانیں گے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور پھر حدیث کے لفظ ثم يعودون، پھر پلٹ کے آئیں گے، اللہ پاک ان کے چہروں کو دیکھے گا، اللہ جانے گا کہ ابھی بھی ان کے دل میں ہے، کچھ لوگ اور بھی رہ گئے، ابھی رہ گئے۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے فَيَقُولُ اذْهَبُوا، میرے محبوب ولیو پھر جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، فَأَخْرِجُوهُ، حکم ہے انہیں بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ میں نے جنت بنائی کن کے لیے ہے، اگر تم خوش رہے تو میں نے کس کو جنت میں بھیجنا ہے؟ تمہیں خوش کرنا ہے، نکال کے لے جاؤ جنت میں۔
اب مجھے بتائیے، میں عمر بھر اگر اولیاء کے گیت گایا ہوں اور گاتا ہوں اور اولیاء کی محبت کے چراغ دلوں میں جلاتا ہوں تو میرا کوئی من گھڑت عقیدہ ہے؟ میں نے سوائے اس کے ایک کلمہ نہیں بولا جس کی تعلیم مصطفیٰ نے نہ دی۔ اگر کوئی اور مصطفیٰ کی تعلیم اور تلقین کو بھول چکا ہے تو اس کا نصیب۔ ہم تو آ کر کے بھولے ہوئے اس فرمان کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ عمل جن کے دوزخ میں انہیں لے گئے تھے ان کی اولیاء سے نسبت پہچان کر کر کے ولی نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور لفظ بار بار فرمایا، تیسری بار پھر وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانیں گے ان کو نکال کے لے جائیں گے۔ اب بار بار میرے آقا اور اللہ پاک نے جو حدیث قدسی اور آقا فرما رہے ہیں وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانتے ہوں گے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بار بار پہچان کا لفظ کیوں آیا؟ سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے مرد مومن جب وفات پا جاتا ہے تو جو ان کی قبر پہ آ کے سلام کرتا ہے وہ قبر پہ آ کے سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں۔ میری بات کو سمجھے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ وہ قبر پر آنے والے اور سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے عاشقوں، ان کے درگاہ پر آتے جاتے رہا کرو، اس لیے جتنے بار آؤ گے، بار بار آؤ گے، تمہارے چہرے کی پہچان ہو جائے گی، اور جن جن کی پہچان ہو جائے گی عطا مصطفیٰ ان کو نکال کے لے جاؤ گے جنت میں، ان کو نکال کے لے جائیں گے جنت میں۔ یاد رکھ لیں، بیٹھیے، واہ 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 واہ۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی کو سوچئے، اگر کوئی آدمی آپ کو 10-15 سال ملا ہی نہ ہو، 10-15-20 سال گزر جائیں اور اس کے بعد دیکھیں تو بعض اوقات بندہ نہیں پہچانتا نا، کیا نہیں پہچانتا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹے آنا جانا رکھا کر، آنا جانا رکھا کر، آتے جاتے رہے تو پہچان رہتی ہے، اور آنا جانا چھوڑ دیں تو پہچان بھول جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ولیوں کی درگاہوں پر آتے جاتے رہا کرو، جتنی کثرت سے اولیاء کی درگاہوں پر آؤ گے جاؤ گے تمہاری پہچان ہو جائے گی، اور یہ پہچان قیامت کے دن کام آئے گی۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جس جس کو عطا مصطفیٰ ہندرملک حضرت سلطان خواجہ معین الدین اجمیری جس جس کو پہچانیں گے نکال کے لے جائیں گے جنت میں۔ اور اگر آپ نہیں آنا جانا چھوڑ دیا تو اپنی پہچان خود ختم کر لی، اور جب پہچان نہ رہی تو پھر شکوہ کیا؟ پہچان نہ رہی تو پھر جلتے رہ جاؤ گے، پہچان نہ ہو گئی تو جلتے رہ جاؤ گے، پہچان ہو گئی تو نکال لیے جاؤ گے۔ اب میں نے آپ کو کوئی کمزور کتاب حدیث کی اور کمزور سند کی حدیث نہیں بتائی، متفق علیہ بتائی ہے، اٹھا کے ہر ایک کو کہہ رہا ہوں جا کے صحیح بخاری بھی پڑھ لیں اور صحیح مسلم بھی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں اولیاء کا ان سے نسبت و ارادت کا کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے بتوایا۔ اس لیے ارادت رکھتے ہیں، اس لیے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آتے جاتے ہیں درگاہ پہ سلام کرتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ آتا جاتا رہے سلام کرتا رہے پہچان اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ان کا منصب کیا ہوگا؟ ان کی شان قیامت کے دن دیکھنے والے